السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور پہلی رکعت میں وہ سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دے اور بعد میں اسے یاد آ جائے کہ میں نے پہلی رکعت میں تو یہ سورت نہیں پڑھنی تھی، تو اب وہ بندہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ قرآن پاک کی صورتوں کی جو ترتیب ہے اس میں اگر غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس بندے کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس سے پہلے جو ہے میں نے آپ کو ایک اور سوال کا جواب دینا ہے۔ ایک بھائی نے کومنٹ میں پوچھا تھا کہ اگر ایک بندہ نہا لیا تو کیا اسے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے ہی جب آپ غسل کرتے ہیں، آپ کو حاجت ہو یا نہ ہو، اگر آپ نہا لیے تو پھر آپ کا وضو ہو جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات یہ کریں گے کہ سورۃ الناس اگر پہلی رکعت میں شروع کر لی تو اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نماز پڑھتے وقت بھول چکے ہیں کہ آپ نے ترتیب کے ساتھ، کہ جیسے قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، بعد میں سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنی تھی جیسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نا، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، پہلی رکعت میں سورۃ الفلق پڑھ لی اور دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی۔ اب ایک بندے سے ترتیب خراب ہو گئی ہے تو اس نے سورۃ الناس کو شروع کر لیا، اب اسے یہ چاہیے کہ سورۃ الناس کو مکمل کرے اور اپنی رکعت کو مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا، اس کی جو نماز ہے وہ ہو جائے گی، اس کی رکعت ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو اس نے دوبارہ پھر سورۃ الناس ہی پڑھنی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کہ سورۃ الناس کو آدھا پڑھ لیا اور پھر جو ہے سورۃ اللہب شروع کر لی، سورۃ الکافرون شروع کر لی، سورۃ النصر شروع کر لی۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ نماز کے مسائل کو سیکھیں، نماز کے فرائض کو سیکھیں، نماز کے واجبات کو سیکھیں۔ اس سے دیکھیں، اللہ رب العزت نے نماز کو ہر مسلمان پر فرض کر دیا، ٹھیک ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ بھائی کوئی بندہ بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی بھی اس کو دنیا کا کوئی کام ہو، اس کو نماز معاف ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پوری زندگی پڑھنی ہے، تو کیوں نہ ہم 1 منتھ لگا کے، 2 منتھ لگا کے، تھوڑا تھوڑا کر کے نماز کو سیکھ ہی لیں کہ بھائی نماز کی سنتیں کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔